خدا یسوع مسیح کے عظیم ابدی جلالی مقدس اور پاک نام میں اب سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آج شام ہم ہوشنا پریئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے خدا کے مقدس اور پاک کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے خدا کے مقدس اور پاک کلام کو پیش کر سکتا ہوں۔ کلام مقدس میں سے جب ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 19ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی 10 آیات کے اندر ہمیں ایک زبردست اور انتہائی سبق آموز جو ہے وہ کہانی ملتی ہے، جو زکئی کی کہانی ہے۔ جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں پریچنگ کرتا جاؤں گا اور آیات کو پڑھتا جاؤں گا۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ وہ کون؟ وہ دنیا کا نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح یرو کے اندر داخل ہوا، لیکن داخل ہونے کے بعد جا رہا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 18ویں باب میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یرو میں جب یسوع مسیح جا رہا تھا، ایک بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھی، اور جب ایک اندھا جو بھیک مانگنے والا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ اس نے سوال کیا کون یہاں سے گزر رہا ہے، تو اس کو جواب ملا کہ یسوع مسیح ناصری۔ اور چونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، معجزات کرتا ہے، بیماروں کو اچھا کرتا ہے، تو وہ چلایا اور اس نے کہا، آواز دی، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور لوگ اس کو ڈانٹنے لگے، لیکن وہ جو ہے وہ اور زیادہ شور کرنے لگا اور یسوع کے پاس پہنچا، اور یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور اس نے کہا کہ میں بینا ہونا چاہتا ہوں، اور اس کی جو ہے وہ آنکھیں خدا یسوع مسیح نے وہ بینا ہو گیا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ کام کرنے لگیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یرو شہر ایک تاریخی اور ہسٹوریکل جو ہے وہ سٹی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو جب تاریخ پڑھتے ہیں اس میں بھی یرو شہر جو ہے وہ بہت ایک اہمیت کا حامل شہر ہے۔ جب یردن پار جو سب سے پہلا شہر فتح کیا گیا وہ یرو شہر تھا، جو قلعہ بند شہر تھا، نہ کوئی اس کے اندر آ سکتا تھا، نہ اس کے کوئی باہر جو ہے وہ جا سکتا تھا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو، یشوع کو حکم دیا کہ تو کیا کر، 7 کہن اور خدا کے عہد کا صندوق 7 کہن آگے چلتے تھے، اور وہ ہر روز جو ہے وہ 6 دن تک چکر لگاتے رہے، اور جو ہے یرو شہر کے گرد خدا نے ان سے کہا کہ 7ویں دن 7 چکر لگانا، اور کہن جو ہے وہ نسنگا پھونکیں، اور لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کریں، للکاریں، اور جب وہ للکاریں گے تو یرو شہر کی دیواریں جو ہیں وہ گر جائیں گی۔ پہلا شہر جو یردن پار کرنے کے بعد فتح کیا گیا وہ یرو شہری تھا، اور یسوع مسیح یرو شہر میں داخل ہوا، لیکن وہاں سے کیا ہوتا، جا رہا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی زندگیوں کے اندر، بہت سے خاندانوں کے اندر یسوع مسیح داخل تو ہوا ہے لیکن جا رہا ہے۔ ہم جب یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، تو ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنی کلیسیا سے جانے نہیں دینا، اور ہمیں اس کو روکنا ہے، اس کے ساتھ لپٹنا ہے، اور اسے کہنا ہے کہ یسوع مسیح تو ہمارے ساتھ رہ، تو ہمارے ساتھ ہمارا کام کر اور ہمارے لیے کام کر، ہم تیرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یسوع مسیح کو جب وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے، ہم نے اسے جانے نہیں دینا۔ اور جب ہم دوسری ورس پڑھتے ہیں لکھا ہے، لوکا کہتا ہے دیکھو، وہاں ایک زکئی نام ایک شخص تھا۔ دیکھو یہاں پر حیرانگی کی بات ہے، لوکا کو یہ کہنے کی بجائے یہ جو ہے یہ یوحنا کی طرح کہنا چاہیے تھا، دیکھو وہ خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح لوگوں کے جو برے ہیں وہ ایک خاندان کے یا کسی فرد کے گناہ کو اٹھاتے ہیں، لیکن خدا کا برا یسوع مسیح ناصری جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور وہ یہاں پر یہ کہنے کی بجائے کہ دیکھو ایک بڑی بھیڑ ہے،
دیکھو وہاں یسوع ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہاں زکئی نام جو ہے وہ ایک شخص تھا۔ اچھا، زکئی کا مطلب کیا ہے؟ زکئی کا مطلب ہے پاک، انوسنٹ۔ اور وہ پاک بھی کیسا تھا؟ لوگوں سے تو وہ زیادہ ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس لیتا تھا۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے جس سے ناجائز ناحق لیا ہے اس کو جو ہے میں چگنا ادا کرتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ یہودی معاشرے کے اندر جو ٹیکس لینے والے تھے، جو ٹیکس لینے کا چونکہ یہ سردار تھا، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو معاشرے کے اندر بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ دور رومی حکومت کا دور تھا، اور لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹر اپنے یہودی لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنے کے بعد کیا کرتے تھے کہ وہ رومی حکومت کو ٹیکس جو ہے وہ جمع کراتے تھے۔ اس لیے یہودیوں کے نزدیک جو ٹیکس کلیکٹر تھے، جو ٹیکس لینے والے تھے، وہ بڑی نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اور یہ پاک کیسا تھا؟ پاک تو خدا کا کلام کرتا ہے، ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی انجیل میں فرمایا، اب جو میں نے تم سے کلام کیا اس کلام کے وسیلہ سے تم پاک ہوئے۔ سو خدا کا کلام جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زکئی جو ہے، خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کھویا ہوا ہے، ابراہیم کی اولاد سے ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کھویا ہوا۔ یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ زکئی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اس کوشش میں ہے، گو اس کا قد چھوٹا ہے، مقام بڑا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو پہلے بھی دیکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور وہ اس فارمولے پہ عمل پر ہے، ٹرائی اگین۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کب کوشش کی ہے کہ یسوع مسیح کو دیکھیں؟ کب ہم نے یہ چاہا کہ ہم یسوع مسیح کا دیدار حاصل کریں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو کوئی اور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں باہر کا ویزا مل جائے، ہمیں گاڑیاں مل جائیں، ہمیں اچھا گھر مل جائے، بنگلہ مل جائے، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، اور ہم دولت اکٹھی کر لیں، بہت سا روپیہ پیسہ جو وہ کما لیں۔ لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کب ہم نے کوشش کی کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں؟ جب ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے انعام کے طور پر، اجر کے طور پہ جو ہے وہ ملیں گی۔ اور یہ کوششیں جو ہیں ہمیں مسیح کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں لوکا 2 باب کے اندر شمعون نے کیا کہا کہ جب خدا یسوع مسیح ابھی چھوٹا بچہ تھا، اور اس نے جب یسوع مسیح کو دیکھا، اس نے کہا خداوند تیرے بندہ نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب اسے سلامتی کے ساتھ رخصت کر۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ابراہیم اس بات کا خواہش مند تھا کہ مجھے دیکھے، لیکن نہ دیکھ سکا۔ تم لوگ جو شاگرد ہو خوش قسمت ہو کہ تم مجھے دیکھتے ہو۔ اور یسوع مسیح نے اسی طرح سامری عورت سے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کو نہیں جانتے، لیکن ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ سو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ سو زکئی اس کوشش میں تھا کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھیں، لیکن اس کے آگے ایک رکاوٹ تھی، بھیڑ رکاوٹ تھی، اس کا چھوٹا قد جو ہے وہ رکاوٹ تھا۔ اور بھیڑ جو ہے وہ دنیا کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھیڑ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، بھیڑ جو ہے وہ خادم دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا مجمع ہے، انائٹنگ آ جاتی ہے، خدا کا روح کا مسا آ جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح جب بھیڑ دیکھتے تھے ان کو بھیڑ کے اوپر ترس آتا تھا، اور اسی ترس میں وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ یسوع مسیح جو ہے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم جو ہے وہ خداوند میں جو ہے وہ آگے بڑھیں، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مشہور ہونے کے لیے نہیں بلکہ میں نے تمہیں مصلوب ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ مصلوب کر لیا اور وہ بلند مقام جو پا گیا، اور اس نے کہا کہ اب میں مسیح نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا۔ سو دنیا ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے کہ ہم مسیح کو دیکھ نہ سکیں۔ دنیا کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، دنیا سے نکلنا ہوگا اگر ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو زکئی ہے یہ دنیا سے نکلا، اور جس رستے مسیح جانے والا تھا یہ اس رستے میں مسیح کا انتظار کرتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسیح کو انتظار کرواتے ہیں۔ ہمارا چرچ لگتا ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں، اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ہم مسیح کے انتظار نہیں کرتے بلکہ مسیح جو ہے وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند کی حضوری یہاں ہے۔ جب خدا کی وہاں حضوری ہے تو ہمیں چاہیے کہ وقت کا خیال رکھیں، اور زکئی جو ہے اس رستے سے، جس رستے سے مسیح گزرنے والا تھا، اس رستے سے وہ مسیح کا انتظار کرتا ہے اور اپنا بڑا مقام، اچھا وہ نہ بیمار تھا، دولت اس کے پاس تھی، اچھی پوزیشن، اچھا عہدہ اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا، اور جیسے ہی مسیح وہاں پہ آتے ہیں، گزرتے ہیں، تو وہ آواز سے کہتے ہیں زکئی جلد نیچے اتر آ، مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ سو پہلی ملاقات میں مسیح اس کو آواز، اس کے نام سے آواز دیتا ہے زکئی جلد نیچے اتر آ۔ سو یسوع مسیح پہلی ملاقات میں، اس کا مطلب ہے وہ دلوں اور گردوں اور کو جاننے والا خدا ہے، اسی لیے اس نے زکئی کو اس کے نام سے پکار کر کہا۔ اسی طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح ہم سے واقف ہے، ہمارے ناموں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے ہم کس حال میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، خوشی میں ہیں، غم میں ہیں، وہ ہمارے حالات سے آگاہ ہے۔ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہمارے دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے، وہ ہمارے ناموں سے واقف ہے، اور خدا وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ جس طرح زکئی کو اس نے کہا کہ زکئی جلد نیچے اترا، اور یہاں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جب کسی کا دل تبدیل ہوتا ہے، جب کو اس کو دیکھنے کا جو ہے وہ خواہش مند ہوتا ہے، تو یسوع مسیح کبھی بھی جو ہے وہ دیر نہیں کرتے۔ نجات دینے میں مسیح نے کبھی بھی دیر نہیں کی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جان۔ اب وہی زکئی جب یسوع مسیح اس کے گھر میں آ جاتا ہے، تو پھر وہی زکئی جو دولت سے محبت کرنے والا تھا، اس کا دل تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اور اس کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہی جو دولت سے محبت کرنے والا تھا اب کہتا ہے کہ میں مسیح کے اس کی زندگی میں آنے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس گھر میں نجات آئی ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں میں کو دیتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر میں نے ناحق کسی سے لیا ہے میں اس کو چگنا ادا کرتا ہوں۔ وہی زکئی جو دولت اکٹھا کرنے والا تھا، یسوع مسیح سے نجات ملنے کی وجہ سے، یسوع مسیح جب اس کی زندگی میں آیا تو وہ دولت سے پیار کرنے والا نہیں بلکہ اوروں کو دینے والا بن گیا۔ وہ سخاوت کرنے لگا، اور وہ دولت جو اکٹھی کرتا تھا اب دولت کو بانٹنے لگا۔ جب مسیح ہماری زندگی میں آئے گا تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ہمیں دولت نہیں، ہمیں گاڑیاں نہیں، ہمیں ویزے نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ نجات مقصد سے دے گیا۔ اس کی زندگی سے لالچ چلا گیا، وہ ان تمام چیزوں سے، مادی چیزوں سے جو ختم ہو جانے والی ہیں، گاڑی ختم ہو جائے گی، گھر ختم ہو جائیں گے، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی جو دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ انٹرنل لائف اس زندگی میں ہمارے لیے لے کر آیا ہے، اور یہی ہمیں خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ جو کیا کریں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، اور زکئی کی طرح جو اس کی زندگی سے لالچ اور بغض اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہمیں جو ہے وہ زکئی کی طرح مسیح کو دیکھنا اور قبول کرنا چاہیے، اور مسیح کو جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ اور آج ضرورت ہے کہ مسیح کو جہاں سے ہم نے کھویا ہے وہاں سے ہم مسیح کو پائیں۔ 12 برس کی عمر میں
جب مسیح کو اس کے ماں باپ مریم اور مقدس یوسف ہیکل مقدس میں لے کر گئے اور وہ واپس آ رہے تھے، 3 دن کے بعد انہیں پتہ چلا کہ مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور وہ پھر واپس گئے مسیح کو ڈھونڈتے اور جہاں انہوں نے چھوڑا تھا وہی ان مسیح کو پایا۔ ہمارا تعلق بھی جہاں سے مسیح کے ساتھ ٹوٹا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ مسیح کی طرف واپس آئیں اور مسیح ہم کو وہی ملے گا اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا، ہماری زندگی میں رہے گا اور ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اور صرف مسیح کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کا ساتھ رہیں، اسے اپنے گھر میں رکھیں اور وہ ہمیں نجات دے گا، دنیا کی چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ آزاد کر دے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.